السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ، صدر ریاستی حج کمیٹی مولانا خسرو بھائی صاحب، شہنشین پہ تشریف فرما ریاستی حج کمیٹی کے تمام میرے ساتھی ممبران، شہنشین کے سامنے تشریف فرما علماء کرام، دیگر اضلاع سے آئے ہوئے دیگر تنظیموں کے ذمہ داران، جماعتوں کے ذمہ داران اور حج کیمپ میں جو مسلسل اپنے خدمات انجام دیتے آ رہے اسی تنظیموں کے ذمہ داران اور حج کمیٹی کے عہدیداران، آپ تمام لوگوں کا یہاں پر استقبال ہے۔ الحمدللہ، سب سے پہلے میں ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین اور تمام ممبران کو بہت بہت میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 2024 کا جو حج کیمپ تھا، الیکشن کوڈ کے باوجود تمام ممبران اور چیئرمین صاحب جس طریقے سے اپنے یہاں پر غیر موجودگی کے باوجود سب سے ہندوستان میں سب سے اچھا کیمپ یہاں پر منعقد کیے ہیں، اس کے لیے آپ تمام لوگوں کے تعاون سے، حج کمیٹی کے عہدیداروں کے تعاون سے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر 2025 کیمپ کو پچھلے کیمپ سے بھی بہتر بنانے کی ہم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اسلام کے 5 فرائض میں سے سب سے آخری اور اہم فریضہ جو ہے حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حج میں حج کو لے کے آپ کی ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میری امت پر حج آسان فرمائے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش خیاسی کی کہ حج آسان نہیں ہے۔ اس بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پچھلے 100 سال، 50 سال، 70 سال، 60 سال کے اگر عازمین حج سے اگر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے بات کرتے ہیں، تو ان کی جو مشقت تھی حج کو جانے کے لیے، جس دن وہ اپنا فارم بھرتے تھے اس دن سے ان کی مشقت شروع ہوتی تھی واپس آنے تک۔ اور اس ٹائم پہ اس چیز کی اہمیت بھی تھی، محلے میں، گاؤں میں، بستی میں وہ گھر ان کے حاجی کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کے نام کے بعد ایک حاجی لگا ہوتا تھا۔ لوگ پانی کے جہاز سے جاتے تھے، مشقتوں سے جاتے تھے، کوئی سہولتیں نہیں تھی، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کمیونیکیشن کوئی حج کے سفر پہ نکل جاتے تو واپس آنے تک کوئی بات چیت کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ کی حفظ و امان میں جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو بحفاظت حج کر کے پورا واپس لے کے آتے تھے۔ ایسے بالکل مشقت کے دور سے اس ٹائم پہ لوگ حج کر کے آتے تھے، لیکن آج تو بہت سارے سہولتیں کے باوجود بھی ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں ملا، ہم کو وہ نہیں ملا۔ حج ایک مشقت، ایک قربانی کا نام ہے۔ ایک عام عبادتوں کے جیسے اگر حج ہوتا تو سب لوگ کرتے تھے حج۔ جو سعودی گورنمنٹ حج کا جو کوٹا رکھی ہے پورے دنیا میں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہوا ہے، ہمارا نام اتنے سال سے کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو جو قسمت والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہی بلاتا ہے مہمان بنا کے، جس کے قسمت میں جب ہے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اپنے گھر کو۔ اور دوسری بات ہے کہ سعودی کا جو سسٹم ہے کہ ہر 1 بلین 10 لاکھ آدمی کے لیے 1000 سلیکٹ کرتے ہیں وہ۔ تو جس ممالک میں جو پاپولیشن ہوتا ہے اس حساب سے اس کو الاٹ ہوتا ہے، وہ کنٹری کو اتنا کوٹا الاٹ ہوتا ہے۔
تو ہندوستان میں جیسا آفیشلی 15 کروڑ کی مسلم آبادی ہے تو اس حساب سے 1.5 لاکھ یہاں پر الاٹ ہوتا ہے کہ ہر 1 ملین کو 1000 آدمی الاٹ ہوتا ہے. وہ سعودی گورنمنٹ کا اصول ہے جو دنیا کے تمام ممالک میں اس کے پاپولیشن کے حساب سے وہ کنٹری کو الاٹ کرتے ہیں. تو اس بار الحمدللہ جتنے بھی میں سمجھتا ہوں اپلیکیشنز ہیں سبھی لوگ کو اس بار موقع ملے گا. پہلا حج کیمپ پہلا ایسا موقع رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام اپلیکینٹس کو اس بار حج کا موقع ملے گا. پچھلی بار ہمارے چیئرمین صاحب اور حج کمیٹی کے لوگ دوسری اور ایک چیز کے لیے بھی قابل مبارکباد ہے کہ اب تک کا تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے متحدہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کو سب سے پہلا کیمپ رہا جو تقریباً 11,000 عازمین ہیں یہاں سے سفر کیے بنا کسی شکایت کے ہر سہولت کے ساتھ. اس کے لیے بھی چیئرمین صاحب کی بہت خاص دلچسپی رہی ہے. ان کی نگرانی رہی ہے کیمپ کو کیسا سکسیس کرنا ہے. الحمدللہ آپ تمام لوگوں کی محنتوں سے آپ تمام لوگوں کی کاوشوں سے وہ سکسیس ہوا ہے. میں 2-3 چیزیں میں ہمارے بورڈ کے ممبران اور آپ تمام لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میرے سے پہلے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر پرانے ضلع کے ہیڈ کوارٹر پہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے ایک آفیشیل کیمپ ہونا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے شروعات ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی حج کمیٹی کے ممبر ہیں تمام ممبروں میں سے ایک ہمارے ممبر کو ایک پرانے ضلع کا ایک انچارج بنا دیجیے. اس حج کیمپ کمپلیٹ ہونے تک وہ ضلع کے تمام امور کو وہ جو انچارج ممبر وہاں پر دیکھیں گے. کیمپ کب ہونا چاہیے, شیڈیول کب ہونا چاہیے, کہاں پر ہونا چاہیے, ایک کو. اسی وہی ممبر کو